کبھی انسان، خاص طور پر جوان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس دولت کی فراوانی اور تعیشات کے بے شمار سامان کو دیکھنے کے بعد اس کی زبان شکوہ و شکایت کرنے لگتی ہے، اور پھر جوانی کے اندر وہ غلط راہوں کا انتخاب کر کے اپنی روزی اور اپنے مال میں اضافے کے لیے ان راستوں کا بھی سلیکشن کر لیتا ہے جن راستوں کو اللہ عز و جل نے ناپسند فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وہ بندہ ہے، ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے کی بجائے شکوہ کرتا ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، اور پھر اس کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے۔ اور ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے، غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، جو کچھ مولا کی طرف سے مل جاتا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہ سمجھیں آپ کہ کوئی محنت و مشقت نہ کرے، کوئی تگودو نہ کرے۔ رزق کے لیے تگودو کرنا، محنت و مشقت کرنا، یہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، روزی روٹی کے لیے نکلیں، محنت و مشقت کریں، پھر اللہ عز و جل جو دے دے اس کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے صبر و قناعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر کوئی نوجوان اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے، اور خاص طور پر اس چیز نے ہمارے دل و دماغ کو اور مجلہ اور منور کر دیا کہ اگر کوئی نوجوان اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، کہ جوان ہے، نفس کہہ رہا ہے یہ گناہ کرو، نفس کہہ رہا ہے یہ برائی کرو، نفس کہہ رہا ہے یہ آوارہ گردی کرو، نفس کہہ رہا ہے اس طرح سے اپنی زندگی کو گناہوں کی لذت سے آراستہ کر دو، لیکن وہ صرف یہ چاہتا ہے میرا مولا اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے نفسانی خواہشات کو اگر کوئی نوجوان چھوڑ دے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا نوجوان اللہ کے نزدیک فرشتوں کے بعض فرشتوں کے مانند ہے۔ اللہ اکبر! یہ سند کوئی اور نہیں عطا کر رہا، یہ پروردگار جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے انسانوں کو، امت مسلمہ کو عطا فرما رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے یہ کتنا اہم عمل ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیرت کی کتابوں کے اندر ایسے نوجوانوں کی داستانیں آپ کو ملیں گی جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں ایک نوجوان سے متعلق ایسا ہی تو معاملہ ہوا؟ مسئلہ پوچھنے کی غرض سے ایک خاتون اس عبادت گزار نوجوان کی راہ کے اندر اس پر فریفتہ ہو کر انتظار کرتی تھی، اور پھر اس نوجوان کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی، لیکن نوجوان ڈر گیا اپنے رب سے، اور ڈرنے کی وجہ سے گناہ سے اپنے جسم کو آلودہ کرنے کی بجائے اللہ کے خوف سے لرزا، اور اس طریقے سے کپ کپی اس پر طاری ہوئی کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ جب اس کی تدفین ہو گئی تو سیدنا فاروق اعظم کو اس کی اطلاع ملی۔ آپ گئے اس کی قبر پر، پورا واقعہ فاروق اعظم کو بتا دیا گیا تھا۔ آپ اس کی قبر پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے صاحب قبر ذرا یہ بتا، خوف خدا سے تیری موت واقع ہو گئی، بتا تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کے فرمان پر اللہ نے تجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں؟ قبر سے آواز آتی ہے، میرے رب کا فرمان حق ہے،
میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نفسانی خواہشات کو میں نے کنٹرول کیا اور میں نے اسے چھوڑا اور میں گناہ سے بچا، جس کے عوض میں میرے کریم نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے لیے 100 رکعت نماز پڑھنا اتنا دشوار نہیں، کسی کے لیے 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا اتنا دشوار نہیں، لیکن اگر نفسانی خواہشات کا معاملہ دیکھا جائے تو اسے چھوڑ دینا یہ ویری ڈیفیکلٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی نوجوان اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دے کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے تو میرا رب اسے معمولی مقام نہیں عطا فرماتا، بلکہ پروردگار جل جلالہ کے نزدیک وہ بعض فرشتوں کے مانند بن جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے جوانوں کو چاہیے کہ جوانی عبادت میں بھی گزاریں اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے میں بھی گزاریں۔